حضرت آدم علیہ السلام وہ انسان اور نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن اور حدیث میں ان کی پیدائش کا واقعہ بہت خوبصورت پیغام بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ کیا آپ اسے پیدا کریں گے؟ وہ جہاں خون بہائے گا اور فساد کرے گا، ہم تو آپ کی تسبیح اور تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لانے کو کہا۔ فرشتے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لینے کے لیے چلے گئے، کچھ لال، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ نرم اور کچھ سخت۔ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، جیسے قرآن میں آتا ہے پھر جب میں اسے ٹھیک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک کا حکم پا کر فرشتوں نے بنا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی۔ جب وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا تو اس کے دل میں حضرت آدم کے خلاف جلن پیدا ہو گئی، چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں آدم سے کو بھی نکلوا دیا جائے۔ پہلے تو مور نے اس سے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، ہم تم دونوں پہلے ساتھ میں بھی رہا کرتے تھے، میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ۔ جب شیطان سانپ کے پاس گیا تو اس نے اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس گیا اور رونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ جب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھی سہو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم محسوس کیا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھ پاؤ گے۔ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے کہ جس سے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے منع نہیں کہا، مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تو میری بات مانو، تو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور اس کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو
تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھا سکیں گے۔ اللہ پاک نے تو یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آدم کی مسلم اولاد یعنی فرما بردار اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائے گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی؟ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے۔ جب حوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور اس کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا کہ ان کے جسم پر میں سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانکنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے، اس منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا، یا الہی، سانپ اور مور تو جنت کے امانت دار ہیں، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھیلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابعداری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل دی گئی، پاؤں تو اس کے بصورت میں کہاوت ہیں۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ یہ سب دنیا میں الگ الگ جگہ بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا غم وہ جو الگ تھا۔ اسی طرح 300 ورش گزر گئے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبریل آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور چین کی سانس لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ دعا اور روزوں کے بیان میں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا اور ان تینوں روزوں کی برکت سے ان کے مبارک جسم کو روشن کر دیا گیا۔ تو اگر آدم کی اولاد اس دعا کو معافی مانگے اور ان تینوں روزوں کی ہر مہینے میں عادت بنا لے تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ اس طرح ان کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ پڑ گیا تھا، روشن و پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کے سکھائے اور انہی کے بتائے ہوئے مطابق فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود جو کالا پتھر کہا جاتا ہے، جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، کعبے کی طرف ایک طرف جمایا۔ کعبے کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبریل علیہ السلام نے حج اور طواف کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے،
اور حضرت حوا جو جدہ سے حضرت آدم کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، ان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبریل نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچانوایا، پھر دونوں سرادیپ آ گئے۔ جب حضرت جبریل نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر کرنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام و حوا ملے تو پھر مل کر ہی رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل آیا تو جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ پہلے قابیل ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی، ان کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے سے بیاہ کر دیا جاتا۔ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو 2 پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دے۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی، اقلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا میڑا اور گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ دیا۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول کیا ہونا تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم سے میری ہی قربانی قبول کی، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لاش کو کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے 2 کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا بھی نہیں سکتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبے کو حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی، ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کو گواہی دی، لکھی اور اس حجر اسود میں امانت رکھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا
تو حضرت اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی زیادتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اس لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سو تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کی پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہیں، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہیں اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہیں۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت نے آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 8 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اللہ، میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ خدا نے یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 برس پورے ہو گئے اور اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر کی باقی ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 برس تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی، لیکن ساتھ ہی تمام ہی آدمیوں کو یہ حکم ہو گیا کہ آگے لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی ہو جایا کرے تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ جبریل اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لا رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم یہ سب یہاں لے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ سب کے جانے کے بعد ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے روح قبض کرنے میں لگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں لگے رہے، یہاں تک کہ فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا، نہلانے کا، کفن پہنانے کا۔ حضرت جبرائیل کے سکھائے کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے ہو گئی۔ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ آگے حضرت سیس علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔